بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، یہ میرا دوسرا ٹینور ہے اسمبلی میں۔ پہلے ٹینور میں مطلوب انقلابی صاحب منسٹر ایجوکیشن تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، اور جناب غلام صادق صاحب اسپیکر اسمبلی تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مطلوب انقلابی خوبصورت، بظاہر بہت خوبصورت تھے، اللہ نے ان کو حسن بھی دیا تھا، قد بھی دیا تھا، بولنے میں بھی بہت خوبصورتی سے بولتے تھے، اور صبر کا بھی پہاڑ تھے۔ میں نے کبھی مشکل ترین سوالات میں اور مشکل ترین تنقید میں بھی انہیں جذبات میں آتے نہیں دیکھا، لیکن اپنی پارٹی کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی اس پہ وہ کسی سے سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں ہر شخص کے میں یہ خوبی شاید نہیں ہوتی۔ ہم نئے تھے، سچی بات ہے، ان لوگوں سے سیکھا کہ حوصلے سے، تدبر سے جواب دیں بات کا۔ ترکی بے ترکی جواب کبھی نہیں دیا تھا اس شخص نے، اور اکثر ہم اپنا کوشچن بھی ہوتے تھے اور بھی چیزیں، تو وہ ہنس کے کہتے تھے یہ آپ کہاں سے لیتے ہیں، ہمارے خلاف جو آپ نے سوالات کیے یہ کہاں سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں ایک سوال تھا کہ ایک سکول جہاں بچے تھوڑے ہیں، ٹیچر زیادہ ہیں، تو مجھے کہنے لگے بعد میں کہ چودھری صاحب یہ لیا کہاں سے تھا۔ میں نے کہا میں خود وہاں گیا تھا۔ یعنی بڑی خوبصورتی سے وہ باتوں کو اسمبلی میں ٹالتے بھی تھے۔ اگر کبھی خدا نخواستہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ بات چلی جائے تو وہ اٹھ کے جو بات کرتے تھے، ادھر سے وہ تھے، ادھر سے میں خود نمائی نہیں اپنا ان کے منہ پہ نہیں کہنا چاہتا، طارق فاروق صاحب، ان سے بھی ہم نے سیکھا۔ آپ کو تو اسی اسمبلی میں ہم نے دیکھا ہے، یعنی ٹالرنس، گفتگو میں بیلنس، جذبات میں نہ آنا، غصے میں نہ آنا، انتہائی تدبر سے، سمجھداری سے، اور باتوں کو بڑی سخت سے سخت بات نرم لہجے میں کہنا کہ بات بھی کہہ جانی اور اگلے کو تکلیف بھی نہ ہو، یہ کم لوگوں کا خاصہ ہے۔ یہ ساری خوبیاں مطلوب انقلابی میں موجود تھیں۔ وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، ایک بلبل اس باغ دے اندر ال نہ رہی سی بناندی، ازے نہ چڑھیا توڑ محمد، اڈ گئی قرلانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص پہلی بار اسمبلی میں آیا، حلفاً کہتا ہوں میرا کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا کہ کوئی بہت زیادہ، لیکن اس کی گفتگو، اور جب بھی کہیں وہ ملا، پچھلے سال مجھے اسلام آباد کلب میں ملے، ہم نے اکٹھا کھانا کھایا، یعنی جہاں بھی ملے بڑی محبت سے، اور ہم فرسٹ ٹائم اسمبلی میں آئے تھے، ہمیں انکرج کرنا کہ آپ بولا کریں، اس پہ بھی بات کریں، اس پہ بھی بات کریں۔ اور اس میں میں پھر ذکر کروں گا کہ ہماری جو ساتھی تھے انہوں نے بھی ہمیں بڑا انکرج کیا کہ آپ گفتگو کیا کریں۔ شاید ہم بہت دیر چپ رہتے، لیکن ان کی وجہ سے ہم گفتگو بھی کرتے تھے اسمبلی میں، اور اگر ہم کبھی اس طرح کی گفتگو کرتے جو اسمبلی کے معیار کے مطابق نہ ہوتی تو وہ پھر بھی ہماری برداشت کرتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، اور کل کے جنازے نے یہ ثابت کیا ہے کہ جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے بتائیں گے، ہمارے جنازوں سے پتہ چلے گا کہ لوگوں کے دلوں میں کتنی قدر ہے۔ حلفاً کہتا ہوں، میں جنازے میں گیا، لیکن جب میں نے اللہ کی مخلوق وہاں دیکھی تو میرے دل کو اطمینان ہوا۔ مرنا تو سب نے، اسپیکر صاحب، موت تو آنی ہے، لیکن اتنی آنر سے، اور اس طرح کسی کی موت آئے، یہ موت ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتی جناب اسپیکر۔ اور کل ایک شخص تو میرے پاس سے ایمبولینس لے کے ایک شخص کو گزری تھی، اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ 2 کارکن، کسی کے لیے مرنا جناب اسپیکر، میں باپ کے لیے کوئی نہیں مرتا۔ ماں اور باپ کا جنازہ لوگ دیکھتے ہیں تو کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، کم واقعات ہیں، لیکن کسی کارکن کا، کسی اپنے لیڈر کے لیے جو وہاں کا نمائندہ ہو، اس کے لیے ان کو ہارٹ اٹیک ہونا اور 2 بندوں کی ڈیتھ ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ کم لوگوں کو، اللہ نہ کرے کسی کی موت واقعہ ہو، لیکن یہ کم لوگوں کی زندگی میں یہ واقعات ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی سے اتنا متاثر ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی زندگی چلی جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو، میں بھی شاید اور باقی لوگ بھی، اگر سارے لوگ ہم اسی طرح تقلید کریں، اس طرح ملک اور قوم کے ساتھ مخلص ہوں، اپنی لوگوں کے ساتھ مخلص ہوں، تو جو کام ہم کرتے ہیں یہ کسی عبادت سے کم نہیں ہے، لیکن اللہ کرے ہم اس کو عبادت سمجھ کے کریں، اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھیں۔ کسی کی موت سے بھی سیکھنا چاہیے جناب اسپیکر، سچی بات ہے۔ میں نے کل بھی سیکھا، میں کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں کرتا کہ شاید ہم میں بھی کچھ خرابیاں ہیں،
ہم بھی لوگوں کے ساتھ اتنے پولائٹ طریقے سے پیش نہیں آتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اگر آپ محبت کریں تو پھر اللہ کی مخلوق آپ کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے جس کا آپ نے کل دیکھا ہے۔ میرے برخوردار ہے، ایڈوکیٹ ہے، وہ مجھے کل بتا رہا تھا کہ میں ان کے پاس گیا کہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں، تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ تیرا تعلق کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی میرا نام لیا کہ اسحاق کے ساتھ زیادہ۔ انہوں نے کہا پہلے ان سے مشورہ کر پھر بعد میں میرے پاس آنا۔ یہ انہیں ورنہ بندہ کہتا ہے کہ ورکر ہے، اچھا آدمی ہے، ایڈوکیٹ ہے، میرے ساتھ آ جائے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے ان کے ساتھ مشورہ کر پھر میرے پاس آنا۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ باتیں ہی رہ جاتی ہیں جناب اسپیکر۔ اللہ کرے، میری دعا ہے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور باقی ہم لوگوں کو بھی اچھے لوگوں پہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلام صادق صاحب اسپیکر رہے، سچی بات ہے جی، بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دو بار انہوں نے مجھے ٹوکتے بھی تھے اور اچھی بات پہ وہ ہمت بھی بڑھاتے تھے، اور سخت سے ظاہر اپوزیشن میں تھے، ہم ڈائس پہ جا کے احتجاج کرتے تھے، شور کرتے تھے، شاید کبھی اللہ میں معاف فرمائے کسی وقت کوئی بات منہ سے بھی نکل گئی ہو، لیکن اس شخص کے چہرے پہ کم غصہ دیکھا ہے، ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی، اور مسکراہٹ سے وہ چیزوں کو ٹالتے تھے، اور بڑے سمجھدار مدبر، اپنی پارٹی کیا، میں سمجھتا ہوں اس اسٹیٹ کے لیے یہ دونوں شخص اثاثہ تھے، اور یہ اس اسٹیٹ کے لیے نہیں، یہ ملک پاکستان میں بھی ایک اچھی روایت، اچھے سیاستدانوں کی وجہ سے اچھی روایات پڑتی ہیں، اچھی روایات جنم لیتی ہیں۔ اللہ کرے اس کے بعد بھی سارے لوگ اچھی روایات کو جنم دیں، اور جس طرح اس اسمبلی میں ٹالرنس ہے، اللہ کرے یہ اسی طرح قائم رہے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروساں، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے بھی۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جی۔